وفي أنفسكم أفلا تبصرون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ماہانہ محفل 11ویں شریف اس بابرکت پررونق روحانی وجدانی عرفانی محفل پاک میں ہم سب اللہ پاک کی توفیق سے حاضر ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل پاک کا مقصد اپنی روحانی غذا لینا ہے، حضور غوث پاک کی بارگاہ اقدس سے آقا کریم کی نظر کرم کے لیے ہم یہاں اس پاک مجلس خیر میں جمع ہیں۔ بندے کی اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، نسبت تعلق اس قدر و قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔ توجہ حاصل کرنے کے لیے میں ایک جملہ بول کے اپنے مفہوم کی طرف آؤں گا۔ جمعے کی جو تقریر ہوئی ہماری معراج مصطفیٰ پر، تو رب نے اپنے محبوب کو بلایا اور قرب خاص میں جگہ عطا فرمائی، محبوب کو دیدار سے نوازا اور اس قرب خاص میں اپنے محبوب کا دیدار کیا۔ رب نے جب اپنے محبوب کو اس قرب خاص یا ان قربات کے لمحات میں دیکھا تو میرے رب نے فرمایا سبحان اللہ۔ میرے بھائی مولانا محمد خلیل قادری صاحب بھی خواجہ خواجان خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو کلام پیش کر رہے تھے، رب العزت نے اپنے محبوب کو دیکھا تو فرمایا سبحان اللہ۔ تو پیر میر علی شاہ نے اپنے محبوب کو دیکھا تو فرمایا سبحان اللہ۔ یہ وہ حیرت ہے، یہ حیرت ہے کہ جس کے ہونے پر بندہ بولتا ہے کہ سبحان اللہ، کہ رب نے اپنے محبوب کو دیکھا کہ جس رب کا محبوب اتنا خوبصورت ہے وہ رب خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے محبوب کو دیکھا تو آپ اسی حیرت کے انداز میں بولے کہ سبحان اللہ، کہ جو محبوب رب نے ہمیں دیا یہ اتنا خوبصورت ہے تو خود رب کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ وہ سبحان اللہ ہے۔ عارفین کلام کا ختم ہو جاتا ہے، عارف جو ہوتا ہے، اور وہ عالم حیرت میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ حیرت میں رہتے ہیں اور ایک حیرت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور ان پر وہ درجات دروازے کھلتے رہتے ہیں۔ وہ ہر وقت حیرت کی دنیا میں ہوتے ہیں اور یہی سبحان اللہ ان کا وظیفہ ہوا کرتا ہے۔ جو حلا کی محفل میں جہاں عام جاہل بندے بیٹھے ہیں وہاں عالم خاموش ہوتا ہے،
आलम नहीं बोलेगा। और उलमा की महफिल में आरिफ नहीं बोलेगा। उलमा की महफिल में आरिफ नहीं बोलेगा। और उरफा की महफिल में आशिक नहीं बोलता। फिर मैं आता हूं जुहला की महफिल में आलिम नहीं बोलता, क्योंकि कुरान करीम इरशाद फरमाता है आलिम और जाहिल बराबर नहीं। अब जाहिल क्या जाने के आलिम क्या होता है। और आलिम की महफिल में आरिफ नहीं बोलता कि जिसने इल्म के बाद अगला दर्जा हासिल कर लिया है, जिस पर रब ने मारिफत के दरवाजे खोल दिए हैं, अब वो खामोश है कि मैं किसे क्या बताऊं। और जब ये मारिफत का अगला दरवाजा इश्क खुलता है, ये ऐसे नहीं कि बंदा कहे मैं आशिक हूं तो आशिक हो गया। जब इश्क का दरवाजा खुलता है तो फिर वो आशिक आरिफों की महफिल में नहीं बोलता। हर एक का अपना मकाम और मर्तबा हुआ करता है, और हर एक का अपना वजीफा, और हर एक की अपनी राह हुआ करती है, हर एक की अपनी मजलिस होती है। कोई बोल कर बताता है, कोई चुप रहकर समझाता है। हमने ये कहा कि मेरे आका मेराज पर गए, तशरीफ ले गए, आपको बुलाया गया, दलाइल दिया कुरान और हदीस ने, महफिल तो अशकर उठी। क्या शान है मेरे रब की और क्या शान है मुस्तफा की। ये तो उलमा की बात है। जब आरफ बात करेगा तो वो बतलाएगा नहीं, वो दिखाएगा। वो दिखाएगा कि मेरे आका कैसे गए और कैसे वहां पहुंचे और रब ने कैसे नवाजा है। वो बतलाता नहीं है, फिर ज़बानें गुम हो जाती हैं। लेकिन वो देखने के लिए भी तो आरिफ होना चाहिए। वो देखने के लिए भी तो आरिफ होना चाहिए। ये जो हम इत्तिबाए हवा करते हैं, ख्वाहिशात की पैरवी, ख्वाहिशात की पैरवी, ये हमें हर एक किस्म की मार्फत, इश्क, इल्म, वसल, कुर्ब, ये जितने भी मकामात रब ने रखे हुए हैं, ये इत्तिबाए हवा, ख्वाहिशात की पैरवी हमें उससे रोके रखती है। और अपनी ख्वाहिशात को छोड़ना और वसल इल्लाह या कुर्ब इल्लाह हासिल करना, ये इतना मुश्किल है कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे कोई शख्स पहाड़ अपने नाहन के साथ कुरेदता है और अपने नाहन से कुरेद कर पहाड़ को खत्म कर दे, ये बात आसान है, इत्तिबाए हवा से बचना मुश्किल है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, जब अपने पीर और मुर्शिद के साथ काफी अरसा गुजर गया, अब वो इस सोच में और गुमान में पड़ गया कि अब तो मुझे सारे दर्जात मिल गए और मकामात मैंने ले लिए, अब मुझे पीर की जरूरत नहीं है। वो आपकी सोहबत और मजलिस छोड़कर अलग किनारा कश हो गया और तन्हाई इख्तियार कर ली, और उस तन्हाई में उस जिक्र शुरू कर दिया। वो रात को सोता है तो ख्वाब में देखता है कि कुछ सवार उनको लेने के लिए है और उनसे ये कह रहे हैं कि आप तैयार हो जाएं, हम आपको जन्नत में लेकर जा रहे हैं। वो सवार उस मुरीद को लेकर जन्नत की तरफ जाते हैं। बड़ा दूर का सफर करने के बाद एक खास मकाम आता है जहां नहरें हैं, जहां फल है, जहां मेवाजात हैं। वो सवार कहते हैं ये आपकी मंजिल है,
وہ وہاں محلات دیکھتا ہے، نہریں دیکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری میری جنت ہے جو مجھے میری عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے اللہ نے عطا کی۔ پھر کچھ دیر اس میں رہ کر جب واپس ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ دوسرے دن باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں بتائیں کہ صحبت کو چھوڑ کر خلوت میں کیا ملا تمہیں؟ کہنے لگا کہ مجھے تو من کی مراد مل گئی، رب تعالی نے مجھے جنت عطا فرمائی ہے اور رات بھر میں جنت میں رہا، ابھی صبح میں اس جنت سے ہو کر واپس آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جب آج پھر اگر جنت میں جانا ہو تو جیسی جنت میں پہنچو نا تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا۔ مرید کو بات بڑی ناگوار گزری کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ جنت اور لا حول ولا قوت۔ رات ہوئی، پھر سویا، پھر دیکھتا ہے کہ سوار آئے، انہیں لے کر جنت کی طرف پہنچے۔ جنت میں پہنچنے کے بعد اس نے وہی انعام و اکرام دیکھا، اور وہ چشمے جاری ہیں، نہریں جاری ہیں، محلات ہیں، میوجات ہیں، وہی سکون، وہی اطمینان۔ اچانک اپنے پیر و مرشد کی یہ بات یاد آئی، کہنے لگا جنت اور اس بات کا کیا عمل۔ پھر جنت میں مگن ہو گیا، تھوڑی دیر بعد پھر بات یاد آئی، پھر کہنے لگا نہیں چھوڑے یہ ویسے ہی آپ نے فرما دیا۔ جنت اور اس کلمے کا کیا آپس میں تعلق؟ لیکن جب بار بار ذہن میں یہی بات آتی رہی، کہا چلو پڑھ لیتا ہوں، پڑھ ہی لیتا ہوں، کیا مسئلہ ہے۔ جیسے ہی پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو جو حور و غلمان نظر آ رہے تھے وہ بھی بھاگے، نہریں بھی ختم، چشمے بھی ختم، محلات بھی ختم۔ اپنے آپ کو دیکھا تو گوبر کے اس کچرے کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے جسے وہ جنت سمجھ رہا تھا۔ فرمایا کہ جسے تو جنت سمجھ رہا ہے وہ کچرے کا ڈھیر ہے، وہ تیری آنکھوں کا پھیر ہے، وہ حقیقت نہیں۔ تو یہ اتباع ہوا، اپنی خواہشات کی پیروی میں صحبت صالح کو چھوڑا، اس اچھی صحبت کو چھوڑ کر علماء کی صحبت، اخیار کی صحبت، ابرار کی صحبت کو چھوڑ کر جب اس نے ایسی تنہائی اختیار کی تو اس پر شیطان کا غلبہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ راہ راست سے ہٹ کر کہیں اور دور چلا۔